There cannot be a state within a state. Nobody can say کہ میں گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوں. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو نیوز بیٹ. ایک انتہائی اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسامہ بن لادن کو ویزے کس نے دیے؟ پوچھیں گے فوزیہ وہاب سے. ویزوں کا معاملہ ہے کتنا اہم؟ پوچھیں گے حامد خان سے. ملتان میں جلسے میں ہوگا کیا؟ پوچھیں گے مصطفیٰ کمال سے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، نون لیگ اب کس کا ساتھ دینے جا رہی ہے؟ پوچھیں گے حمزہ شہباز سے. ویلکم ٹو نیوز بیٹ. جیسا میں نے آپ کو کہا، انتہائی اہم ڈیولپمنٹ. وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، تمام خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں. ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، مگر ہم سمجھتے تھے جو ادارے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اس سے شاید تھوڑا سا فرق ہے. یہ بات کہ فوج اور ISI پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں، آخر کار حکومت نے تسلیم کر ہی لی. پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں ناظرین یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی منتخب حکومت نے فوج اور ISI پر کنٹرول نہ ہونے کا تحریری اعتراف کیا ہے، اور وہ بھی ملک کی سب سے بڑی عدالت میں. اور ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی اعتراف کر لیا ہے کہ حکومت کو ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آمریت نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت پر حملہ کیا، اب بھی جمہوریت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، مگر یہ کوئی نیا انکشاف نہیں. اس کہانی کا آغاز پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا ناظرین، اور جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بنے جانے لگے تھے. پاکستان میں جمہوریت کے پودے کو بڑھنے سے پہلے ہی کچل دیا گیا. یہ وہ بدترین لمحہ تھا جب 1958 میں فوجی جرنیل ایوب خان نے آئین کو معطل کرتے ہوئے پاکستان میں مارشل لاء نافذ کر دیا. پاکستان کی 64 سال تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں زیادہ تر فوجی آمروں نے ہی حکومت کی ہے. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، جبکہ آج تک پاکستان میں کوئی بھی جمہوری حکومت کبھی بھی اپنی مدت پوری ہی نہیں کر سکی. یہی پاکستان میں جمہوریت کا المیہ رہا ہے. آج ہمارے وزیر اعظم بھی اسی المیہ کا نوحہ قوم کو سنا رہے تھے. یہ بھی کہا کہ تمام ادارے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں، ریاست کے اندر ریاست نہیں چلنے دیں گے. کیا کہا وزیر اعظم پاکستان نے؟ ذرا دیکھیے. All state organs should be under the parliament, should be under the chief executive of the country, and no institution, there cannot be a state within a state. Nobody can say کہ میں گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوں. Every institution of this country, including the Ministry of Defense, is under the Prime Minister of Pakistan. یہ ایشو ہے کہ they are not answerable. They are answerable to the parliament. اینڈ آئی تھنک کہ ان کو یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. ہم نہیں چاہتے. وی ہیو دا ہائیسٹ ریگارڈ فار دی جبکہ وزیر اعظم نے 2 مئی کے واقعات پر بننے والے ایبٹ کمیشن کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا کہ سارا ملبہ سویلین حکومت پر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ سوال پوچھا کہ اسامہ بن لادن 6 سال سے ایبٹ آباد میں کس طرح رہ رہا تھا تو امریکی اہلکاروں کو ویزے جاری کرنے کا معاملہ اٹھا دیا گیا، جبکہ ہم پوچھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کس ویزے پر پاکستان میں آیا. وزیر اعظم نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. یہاں جب ہوا تھا جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ، وہ کس چیز کے لیے ہوا تھا؟ وہ تو ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا. اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے. تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا. ہاؤ ہی انٹرڈ پاکستان. دیٹ واز دا کاز جس کے لیے پارلیمنٹ نے یہاں ریزولوشن کیا تھا کہ بائی دا سیکورٹی واز ناٹ ٹیکن کیئر آف. دیٹ واز دا ریزولوشن. اب ان کا ہے کہ ویزا کس نے دیا تھا. They are diverting towards the civil government.
سچ تو یہ ہے ناظرین کے سوالات دونوں ہی اہم ہیں. ایک یہ کہ اسامہ بن لادن 6 سال سے کس طرح ایبٹ آباد میں رہ رہا تھا. اتنا ہی اہم سوال یہ ہے کہ امریکی اہلکاروں کو ہزاروں کی تعداد میں ویزے کس نے اور کیوں جاری کیے. ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں آپ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ موجودہ حالات میں وزیر اعظم کا کردار بہت اہم ہے. وہ اب تک ہر تنازع میں ایک پل کا کردار ادا کرتے آئے ہیں، مگر آج ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ انہوں نے 2 کشتیوں میں سوار رہنے کے بجائے اپنی جماعت کا ساتھ دے کر سیاسی شہید بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. قومی اسمبلی سے اس خطاب کے بعد وزیر اعظم نے صدر زرداری سے ایک اہم ملاقات کی جس میں موجودہ سنگین صورتحال پر غور کیا. لگتا یہ ہے کہ معاملات اب فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچے ہیں. کون کھڑا ہے، کون کھڑا رہے گا اور کون کس کے خلاف کھڑا ہے اور کون کس کا وسعت ہوگا، اب یہی فیصلہ رہنا باقی رہ گیا ہے. دوسری جانب ملک میں تمام سیاسی جماعتیں میدان میں اتر آئی ہیں اور لگ رہا ہے کہ انتخابات کا دنگل بھی تیار ہو گیا ہے. ایک طرف تحریک انصاف روز کسی نہ کسی جلسہ کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف چشتیہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت پر بے تحاشا کرپشن کا الزام تو لگایا ہی، اس پہ بری طریقے سے برسے بھی. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. یہ عوام کا خون پسینے کی کمائی کو اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ ان کے جیبوں سے پیسہ نکلواتی ہے، وہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنی کرسیوں پہ براجمان ہیں اور اسے استعفیٰ دینے کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. دوسری جانب ایم کیو ایم بھی جنوبی پنجاب میں ایک بڑے جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہے، جہاں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ایک اہم اعلان کریں گے. موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ملک میں جلد نئے انتخابات ہونے والے ہیں؟ کیا موجودہ حکومت رخصت ہونے والی ہے یا سارا جمہوری نظام ہی لپیٹ دیا جائے گا؟ کیونکہ وزیر اعظم کچھ دن پہلے ہی یہ بھی فرما چکے ہیں کہ اگر اب یہ نظام لپیٹا گیا تو نو الیکشنز ان مائی لائف ٹائم اینڈ یور لائف ٹائم. اور وہ یقیناً اپنی زندگی کا اور میاں نواز شریف کی زندگی کی طرف اشارہ کرے تھے. دونوں تقریباً ہم عمر ہیں. مگر ملتان کے جلسے کے حوالے سے اور باقی جلسوں کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے ویری وارم ویلکم ٹو مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ ملتان سے ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرید مصطفیٰ کمال صاحب، آپ لوگ ملتان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت آپ بھی کیا الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے بھی جلسوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ ہمارے جلسے تو پورے سال بھر چلتے ہیں. ہمارا ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے اور ایک تنظیمی کام ہوتا ہے ہمارا. ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں پورے پنجاب بھر میں، جو آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز ہیں تمام گاؤں دیہاتوں میں، ورکرز کی تعداد جو ہے ہماری بہت زیادہ بڑی ہے. ان کے ساتھ ہم الطاف بھائی کا پیغام لے کر بہت جگہوں پہ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند ماہ پہلے ہم نے لاہور میں جلسہ کیا تھا اور اس کے بعد اب یہ ملتان میں ہم جلسہ کر رہے ہیں. یقیناً دوسری پارٹیز انہوں نے اب شروع کی ہیں تمام یہ ایکٹیویٹیز، لیکن ایم کیو ایم کی ایکٹیویٹیز تو سال بھر چلتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص الیکشن کو ٹارگٹ کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم پنجاب کے لوگوں کو الطاف بھائی کا ایم کیو ایم کا جو ویژن ہے، جو پیغام ہے کہ اپنے درمیان سے قیادت نکالو. الطاف بھائی وہ واحد لیڈر ہیں جو پاکستان میں کسی وزیر اعظم صدر کے امیدوار نہیں ہیں، نہ ہی ان کا کوئی بھائی بھتیجا بھانجا صدر یا وزیر اعظم کا امیدوار ہے. الطاف بھائی یہ میسج لے کر ہم ایم کیو ایم آئے ہیں یہاں پہ کہ ایم کیو ایم کے قائد یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ووٹ جمع ہو کر جلسے میں آ کر ووٹ دے کر ہمارے خاندان کے لوگوں کو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر بناؤ، بلکہ اپنے درمیان سے قیادت نکال کر پڑھے لکھے نوجوانوں کو، مڈل کلاس نوجوانوں کو، اچھے تعلیم یافتہ ہنرمندوں کو، اچھے تعلیم یافتہ بزنس کمیونٹی سے لوگوں کو نکال کر اسمبلیوں میں بھیجو جو کہ تمہارے مسائل کا واحد حل ہیں. مگر مصطفیٰ کمال صاحب، اگر آپ کو آپ کی پارٹی کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو آپ لوگوں کے فوج سے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں پاکستانی آرم فورسز کو. الطاف حسین صاحب کے 1 سال کے بیانات اٹھا لیں، ایک مسلسل سیریز ہے سپورٹنگ بیانات کی ہماری فوج کے لیے، اور آپ لوگ حکومت کو بھی سپورٹ کرتے آئے ہیں اور بیچ میں ناراضگی کے باوجود ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے ہی آپ نے صدر پاکستان کے حق میں بھی ایک ریلی نکالی. اب جبکہ یہ دونوں الگ الگ کھڑے نظر آ رہے ہیں، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہم نے کسی ادارے، کسی سیاسی لیڈر، کسی گورنمنٹ کا کے سربراہ کا اس وقت حمایت کی ہے جس وقت پاکستان کو اس حمایت کی ضرورت تھی.
ادروائز یہی جن آپ پاکستان افواج کی یا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 1992 سے لے کر 2000 تک ہم پر ریاستی آپریشن کیا، لیکن ان کو یہ پتا چلا کہ نہیں وہ ظلم کر کے MQM کو ختم نہیں کر سکتے، اور انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے ہم پر، جناپور کا الزام لگایا اور ساری چیزیں کی۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے اختلافات 12 چیزوں پہ ہمارے رہے ہیں، NRO پہ رہا ہے ہمارا اختلاف، شریعت بل پہ رہا ہے ہمارا اختلاف، RGST پہ رہا ہے ہمارا اختلاف۔ ہم بہت ساری دفعہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ ہم نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی ہے، گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جہاں پر جمہوریت کی بات ہے، جہاں پر صحیح مینڈیٹ کی بات ہے، جہاں پر عوامی مینڈیٹ کی بات ہے، وہاں پر ہم نے ساتھ دیا۔ جہاں تک بات ہے ابھی کی سچویشن کی، دیکھیں ابھی ڈیفینیٹلی کورٹ میں معاملات ہیں، سپریم کورٹ میں معاملات ہیں، MQM اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ہماری پارٹی پالیسی یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ وی آر ناٹ انلائٹنڈ اباؤٹ دوز انفارمیشن کہ میمو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی تحقیقاتی ادارے نہیں ہیں، تو سپریم کورٹ اور جو ادارے ہیں ان کے پاس یہ ساری ڈیٹیل ہیں۔ یہ تو آپ کا پرانا موقف ہے نا، پچھلے کچھ دنوں سے آپ دے رہے ہیں یہ بات مصطفیٰ کمال صاحب، یہ یقیناً آپ کی پارٹی کا موقف ہے، لیکن آج صورتحال فرق ہو گئی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات کی ہے، اس وقت میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے دوسرے مہمانوں کو بھی ویلکم کر لوں، حمزہ شہباز صاحب اور فوزیہ وہاب صاحب ابھی اب ہمیں ہیں۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب، وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا، ہم لوگ تو یہاں ملتان میں ہیں اور ہم لوگ اپنے کارکنان، ہمیں تو مجھے تو وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا۔ ہم لوگ یہاں ملتان آئے ہوئے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے جلسے کی تیاری میں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ ہم نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی انفارمیشن ہے، تو I would not be able to comment on his speech۔ میں بتا رہی ہوں نا آپ کو اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کو کام نہیں کرنے دیں گے، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے آج۔ آپ کے خیال سے پاکستان میں کوئی اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کے اندر؟ کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے، یہ تو مجھے آپ بتا رہی ہیں۔ جب چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر جلسے کے حوالے سے بات کرتی ہوں۔ I don't know کہ وزیر اعظم صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ والی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو اس کے ایگزیکٹلی کانٹیکس نہیں پتا، لیکن مزید آگے بات کریں گے۔ حمزہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کوئی اسٹیٹ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر، اور یہ بات کہ ایبٹ آباد کمیشن کو ایک خاص مینڈیٹ دیا گیا تھا، اب وہ کہیں اور چل پڑا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ لوگ تو پہلے ہی خوش نہیں تھے کمیشن سے۔